اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مقام ولی محمد لون صاحب، باقی مہمان گرامی، پیارے بچوں اور ہماری بچیاں جو ہمارے قوم کا مستقبل ہے، میں آپ سبوں کے حضور میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کر رہا ہوں۔ آپ کو شاید سبوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ اسکیم ایک ایسا کنسیپٹ بھارت سرکار نے وجود میں لایا ہے جو بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عالمی سطح پر جس بنیادی اصول ڈیولپمنٹ کے جس بنیادی اصول کو تسلیم کیا گیا ہے وہ ہے کہ تب تک کوئی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک نہ اس ترقیاتی عمل میں لوگ شامل نہ ہوں۔ لوگ کا مطلب ہے یہ تعلیمی پروگرام بھی ہے، بہت ایجوکیٹو پروگرام ہے۔ آپ کو دو طرح کے یہاں اویئرنیس ملتی ہے۔ ایک اویئرنیس آپ کو فزیکل انٹریکشن سے ملتی ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور دوسری اویئرنیس یعنی دوسری انلائٹنمنٹ جو آپ کو یہ اویئرنیس سے ملتی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے باضابطہ ایک ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو بہت ساری انفارمیشن مل سکتی ہے۔ زبردست ایجوکیٹو پروگرام ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ایک بنیادی اصول جو عالمی سطح پر جس کی تصدیق ہوئی ہے اور جو تسلیم ہوا ہے وہ ہے کہ لوگوں کی شمولیت ترقیاتی عمل میں اتنی ہی ضروری ہے جتنی ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس اصول کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک اصول جس پر ساری دنیا متفق ہے، وفا کوتا صدقہ کرتم یارو سے ہزار غم میں دیتی تھم میں نبون یار کھاسے میں وفا کری سکوتا صدقہ کرتم یارو سے ہزار غم میں دیتی تھم میں نبون یار کھاسے۔ دو قسم کے وسائل ہیں جو کار فرما ہے ہماری ترقیاتی عمل میں۔ ایک ہے انسانی وسیلہ یعنی آپ لوگ، ہم لوگ۔ دوسرا ہے میٹیریل ریسورس، پانی، ہوا، درخت، زمین، معدنیات، بہت ساری چیزیں ہیں جو میٹیریل ریسورس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن تواریخ گواہ ہے کہ عالمی سطح پر انہی قوم نے یا انہی ممالک نے زیادہ ترقی حاصل کی، زیادہ ترقیاتی انڈیکس اسٹیبلش کیا، جن کی ہیومن ریسورسز جو ہے، جن کے انسانی وسائل جو ہیں، جو زیادہ باہنر تھے، جو زیادہ باعلم تھے۔ آپ جاپان کی مثال لے لیجئے۔ جاپان میں نیشنل ریسورس کی بہت کمی ہے، لیکن پھر بھی جنوبی ایشیا میں اس کی اکنامک پرومیننس ہے، اقتصادی طور پر سب سے آگے ٹیکنالوجیکلی، سائنٹیفکلی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس ہنر ہے۔ چائنا وہ آج کل لیڈ کر رہا ہے ساری دنیا میں۔ کیوں؟
کیونکہ انہوں نے ایک ماس کیپیسٹیشن پروگرام شروع کیا. سارے نوجوانوں کو، ہر فرد کو انہوں نے علم دیا، ہنر دی. اور یہی وجہ ہے کہ جو چیز ہمیں 30,000 میں ملتی تھی، میں فون کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور الیکٹرانک چیز کی بات کر رہا ہوں، جو 30,000 میں ملتی تھی وہ انہوں نے 5,000 میں ہمیں مہیا کیا. This is because of technological know-how. This is because of technological competence. یہ ساری دنیا اس پر متفق ہوئی ہے. اس لیے ہندوستان سرکار کو یہ سوچنا پڑا کہ ہمارا ہیومن ریسورس جو ہے اس کے 3 پہلو ہیں، 3 مرحلے ہیں، 3 فیز. 1 is childhood, 2nd is youth, and 3rd is older age. آپ جانتے ہیں چائلڈہڈ میں اس میں سنی بلوغ نہیں ہوتا ہے، اس میں تمیز نہیں ہوتی ہے رائٹ اینڈ رانگ کی، یا سوچنے کی سکت نہیں ہوتی ہے. اور اولڈ ایج میں عملانے کی سکت نہیں ہوتی ہے. صرف ایک بیچ کا مرحلہ جو ہے اس میں سوچنے کی بھی شکتی ہوتی ہے اور عملانے کی بھی شکتی ہوتی ہے. دس از دی موسٹ وائٹل اینڈ وائبرنٹ پارٹ آف اوور ہیومن ریسورس. اس لیے ہندوستان بھارت سرکار کو یہ سوچنا پڑا کہ اس